عشر ادا نہ کرنے کا وبال۔ سوال: عشر ادا نہ کرنے کا کیا وبال ہے، یعنی کیا سزا ہے؟ جواب: عشر ادا نہ کرنے والے کے لیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ پارہ 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 180۔ ترجمہ کنز الایمان: اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کو اللہ عز و جل مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چیٹیاں ہوں گی، یعنی 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا: میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ المعجم الاوسط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف یعنی ضائع ہوتا ہے۔ کنز العمال کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 131۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح طرح سے عشر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔